جب میں اکیلا بیٹھتا بیت اللہ کے سامنے اور اپنے آپ کو دیکھتا، بیت اللہ کو دیکھتا، تو پھر مجھے ایک رونگٹے، جسے کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے میرے کہ بھی اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا مجھے۔ ایک حج میں نے خود جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اب وہ حج میں نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس ڈیوٹیوں میں میں نے حاجیوں کو گائیڈ کیا۔ پھر میری نیت یہ تھی کہ جتنے بھی حاجی آ رہے ہیں، جتنے لوگ حج کر رہے ہیں، تو اللہ نے انشاءاللہ ان میں سے کافی لوگوں کا حج قبول کیا ہوگا۔ خود گھر کفن بھیجا اس کو زمزم میں دھو کر کہ بھئی یہ ہمارے علاقے کا ایک حاجی تھا، انہوں نے کیا کیا، وہ ایک دوسرے کا فائدہ سوچتے ہیں، وہ ایک پرس نیچے زمین پہ گرا ہوا تھا، تو انہوں نے اس نیت سے اٹھایا کہ بھی میں اس کو اٹھا کر کسی پولیس والے کو دیتا ہوں، کسی کی ہیلپ ہو جائے گی، کوئی بندہ پریشان ہوگا، اس کا گم ہے اسے واپس دے دیتا ہوں۔ جی بالکل۔ تو وہ جو ہی اس نے اس کو اٹھایا۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ صدیق۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں وسیم اکرم کے پاس۔ وسیم اکرم کے اگر بارے میں بتاتا چلوں آپ تو یہ سعودی عرب 8 سال گزار کے ہیں، مکہ مکرمہ میں یہ خادم ہونے کی ڈیوٹی بھی ادا کرتے رہے ہیں۔ 2013 سے 2021 تک وہاں پر خادم رہے ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کی صفائی کا ٹھیکہ ان کے پاس تھا، اور وہاں پر جتنے بھی عمرہ زائرین آتے تھے، قرآن پاک کی جو مینجمنٹ ہوتی تھی، ان کو رکھنا، جو ہے سمیٹنا، وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے ان پاک ہاتھوں سے کی ہوئی ہیں۔ ناظرین، ان سے پوچھتے ہیں جوانی میں ہی انہوں نے اپنے 8 سال 2013 سے 2021 تک جو یہ کہتے ہیں بتاتے ہیں وہاں گزارے، کیا کیا معجزات دیکھے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے وسیم آپ کے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور کہا جاتا ہے کہ رب کے گھر میں جایا نہیں جاتا، وہاں سے بلاوا آتا ہے۔ تو آپ کو کس طرح سے بلاوا آیا؟ میرے بہنوئی تھے، بہنوئی ہیں میرے، ان کے تھرو، ان کے ایک واقفیت والے تھے لاہور میں ایک ٹریول ایجنسی میں، ان کے تھرو میرا ایک ویزا لگا خدام حرم کا۔ تو 2013 کے اینڈ میں مجھے ویزا ملا وہاں پہ، تو اس ویزے پہ میں مکہ حرم میں گیا۔ تو مکہ حرم میں جانے کے بعد تو ہماری ڈیوٹی ہمیں ڈائریکٹ وہاں پہ وہ مکہ میں لے کے گئے۔ ہوتا ایسا ہے کہ جو خدام جاتے ہیں تو بعض اوقات جدہ میں ہمارے ایک کیمپ ہے، وہاں پہ رکھتے ہیں، اس کے بعد کچھ لوگوں کو مدینہ حرم میں بھیج دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو مکہ حرم میں۔ ہمیں وہ ڈائریکٹ حرم مکہ میں لے کے گئے تھے، تو حج کے ڈیز تھے میرے خیال سے، تو ان میں تقریباً ہمیں 3 یا 4 دن کے بعد ہماری ڈیوٹی لگ گئی تھی حرم مکہ میں، صفائی کے شعبے میں۔ تو اس صفائی کے شعبے میں میں نے 2-3 مہینے کام کیا، تو اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایکسچینج کر لیا۔ ایک اور ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، دا ہولی قرآن ڈپارٹمنٹ آف مسجد الحرام، اس ڈپارٹمنٹ میں میں نے کافی عرصہ گزارا، تقریباً 6 مثلاً زیادہ عرصہ میں نے اسی ڈپارٹمنٹ میں گزارا۔ تو وہ اس ڈپارٹمنٹ میں میں نے کافی عرصہ گزارا۔ اس کے بعد پھر میں اس ڈپارٹمنٹ کے بعد دوبارہ مجھے ایک اور موقع ملا، ایز اے فورمین میں نے کام کیا دوسرے شعبے میں۔ اس کے بعد جو ہے پھر میں واپسی یہاں پہ چھٹی آ گیا کووڈ میں۔ اچھا، جس طرح آپ نے بتایا کہ میری ادھر ایک ایجنسی تھی، وہاں پہ میں نے اپلائی کیا، میرے بہنوئی نے بتایا، بچپن سے خواہش نہیں تھی؟ مطلب بچپن سے خواہش کس کی نہیں ہوتی؟ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے۔ اب اللہ اس کو کس طریقے سے دکھاتا ہے یہ اللہ کے راز ہیں، تو اللہ نے مجھے اس طریقے سے دکھانا تھا۔ الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اس پہ کم ہے۔ اگر اللہ اپنا گھر نہ بھی دکھاتے تب بھی الحمدللہ اللہ نے دکھایا ہے، ادھر مجھ سے کام لیا ہے، اور اس کے علاوہ حج کا موقع دیا، عمرے کا موقع دیا، خاص طور پہ حج عمرہ کے علاوہ، کیونکہ حج عمرہ ایسا ہے جو میں نے جتنے بھی حج کیے یا جتنے بھی عمرے کیے، اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ آ سکتا ہے، دکھاوا آ سکتا ہے، اس کی قبولیت کا مجھے بعد میں پتہ چلے گا، لیکن جو وہاں پہ حجاج آتے ہیں ان کی گائیڈ لائن کرنا، ان کی خدمت کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اچھا، اتنے پیسے تھے آپ کے پاس اس ٹائم پہ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے تھے، نیت باندھ لی تھی کہ میں گھر کی خادم بنوں گا، صفائی کروں گا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پیسے تھے اتنے کہ کہیں سے ارینج کر کے ویزا لگوایا اور اللہ کی قربت کے لیے یہ ساری محنت کی؟ میرے 2 بھائی ہیں بڑے مجھ سے، نعیم بھائی اور فہیم بھائی۔ یہ میرے والد صاحب کا 2006 میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد جو میرے بڑے بھائی ہیں نعیم بھائی، وہی ہمارے باپ کی جگہ پہ ہیں، تو انہوں نے سب کچھ یہ ارینج کیا کہ انہوں نے سب کچھ پیسوں کا ارینج کیا۔
اسی وجہ سے والدہ نے کافی سپورٹ کیا, کافی زیادہ سپورٹ کیا والدہ نے. والدہ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ اب بھی ہیں, اور بھائی جو ہے میرے بہت زیادہ جتنا کہہ لوں اتنا کم ہے, بہت زیادہ کوآپریٹو ہے میرے ساتھ. والدہ کی دعائیں, بھائیوں کا ساتھ, بھائیوں کی سپورٹ. والدہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ویزا لگ گیا ہے تو کیا کیفیت تھی ان کی؟ والدہ بہت خوش تھی الحمدللہ کہ بھئی وہ اللہ کے پاک گھر میں جا رہے ہیں. ہر انسان خوش تھا, دوست میرے, اس سے پہلے میں جہاں تھا جاب کرتا تھا میرے کولیگز خوش تھے, میرے جو باس تھے وہ خواجہ محمود کریم ان کا نام ہے, وہ بہت خوش تھے, تو بہت زیادہ خوش تھے وہ سب. اچھا, کتنے عمرے کیے, کتنے حج کیے, 8 سال وہاں گزارے مسجد حرم میں, اور اللہ تعالیٰ کا خانہ کعبہ بھی صاف کیا, قرآن پاک بھی مینجمنٹ کی, قرآن پاک کو رکھا, ہولی قرآن جو آپ نے بتایا جس طرح ڈپارٹمنٹ, اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جگہ پر آپ نے صفائی کا کام کیا. کیا کیفیت ہوتی تھی, اور جب آپ وہاں پر پہنچے پہلی دفعہ تب کیسا منظر جو آپ نے دیکھا, جس کہتے ہیں نا پہلی آنکھ جب خانہ کعبہ کی طرف پڑتی ہے تو ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے, وہ کیفیت فیل کی جا سکتی ہے, بتائی نہیں جا سکتی, کہ اصل میں ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسی ہے. سوری, سب سے پہلے میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا کہ میں نے صرف کام مکہ حرم میں کیا. مکہ ایک ہوتا مدینہ حرم, مسجد جہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہاں پہ میری ڈیوٹی بالکل نہیں لگی. مکہ حرم میں کیا کام میں نے. جب میں فرسٹ ڈے گیا تو آلریڈی ایک میرا دوست وہاں پہ تھا, کولیگ تھے میرے, وہ وہاں پہ تھے, تو مجھے لے کے گئے بیت اللہ. حج کا دن تھا, بہت زیادہ رش تھا بیت اللہ پہ. وہ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کو جو ہی آپ بیت اللہ دیکھیں دعا مانگیں گے قبول ہوگی. تو جب بھی میں نے اس کی نظر پڑی بیت اللہ کے سامنے, تو اس وقت کنڈیشن میری اتنی خاص نہیں ہوئی, نہ مجھے اتنا رونا آیا. وہ شاید ایک فرسٹ ٹائم میں گھر سے باہر نکلا تھا, یہ وجہ ہو سکتی ہے. لوگوں کا رش, ہجوم بہت زیادہ تھا, ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ حج کے دنوں میں اگر جو لوگ وہاں پہ جا چکے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ حج کے دنوں میں وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے. تو اس کے بعد اس فرسٹ ٹائم مجھے بالکل کوئی فیلنگز نہیں ہوئی, لیکن اس کے بعد جب میں اکیلا بیٹھتا بیت اللہ کے سامنے اور اپنے آپ کو دیکھتا, بیت اللہ کو دیکھتا, تو پھر مجھے ایک رونگٹے, جسے کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے میرے, کہ بھی اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. باقی جو ہے حج بھی اللہ نے کروایا الحمدللہ. کتنے حج کیے آپ؟ حج میں نے 5 کیے ہیں. اور عمرے کتنے کیے ہیں 8 سالوں میں؟ عمرے مجھے یاد نہیں ہے, عمرے کافی سارے کیے ہیں. عمرے وہاں پہ جو بھی ورکرز ہوتے ہیں وہ کافی سارے عمرے کرتے ہیں. ایکچولی ہم جب نئے جاتے ہیں تو شروع میں بہت زیادہ کرتے ہیں, ہر ہفتے ایک عمرہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ روٹین کم ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ عمرے جتنے بھی ورکرز وہاں پہ ہیں وہ عمرے بہت زیادہ کرتے ہیں. اور حج میں ایسا ہوتا ہے کہ حج میں مجھے ایک حج میں نے خود جان بوجھ کے نہیں کیا. اب وہ حج میں نے کیوں نہیں کیا, چھٹا حج تھا وہ میرا, وہ میں نے حج اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس حج پہ میں نے ایک ڈیوٹی لگوائی. میٹرو ٹرین چلتی ہے ادھر سے منی مزدلفہ عرفات میں نا, ایک ٹرین چلتی ہے, اس میں حاجیوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو وہ میں نے ڈیوٹی لگوائی خود جان بوجھ کے. میں نے اپلائی کیا تو میرا نام آ گیا ویٹنگ ایریا ایجنٹ میں. تو میں نے ڈیوٹی وہ اس نیت سے لگوائی کہ جو میں نے 5 حج کیے ہیں انشاءاللہ اللہ نے وہ قبول کیے ہوں گے. لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے میں نے اپنی ماں کو بھی بتایا ہو کہ میں ماں امی جی میں حج پہ جا رہا ہوں, یا کسی دوست کو بتایا ہو یا اسٹیٹس لگایا ہو سکتا ہے اس میں میرا کوئی دکھاوا آ گیا ہو. تو پھر میں نے سوچا کہ بھئی وہ جو ہے میں نے اس حاجیوں کی خدمت کے لیے ڈیوٹی لگوائی 4 یا 5 دن کی. تو اس ڈیوٹیوں میں نے حاجیوں کو گائیڈ کیا. پھر میری نیت یہ تھی کہ جتنے بھی حاجی آ رہے ہیں, جتنے لوگ حج کر رہے ہیں, تو اللہ نے انشاءاللہ ان میں سے کافی لوگوں کا حج قبول کیا ہوگا, اور ان کا جو ثواب ہے وہ میرے نامہ اعمال میں ضرور لکھا ہوگا. آپ کے ساتھ بھی 8 سالوں میں کوئی عجیب واقعہ, کوئی عجیب معجزہ ہوا کہ آپ نے کچھ دیکھا ہو یا آپ نے کچھ فیل کیا ہو, ایسا کچھ ہوا؟ نہیں, بالکل نہیں, میرے ساتھ بالکل ایسا نہیں ہوا. اچھا, آپ بڑے لوگوں نے اس طرح جو وہاں پہ کام کرتے رہے ہیں, خادمین میں سے ہیں, وہ زیارتیں لے کے آتے رہے ہیں, غلاف کعبہ بھی آتے ہیں, اس کے منہ مبارک بھی ہے, کافی اس طرح کی چیزیں جو ہیں پاک وہ لے کے آتے رہے ہیں. آپ کوئی زیارت نہیں لے کے اپنے ساتھ؟ نہیں, زیارتیں ہم جب شروع میں گئے تھے تو اس وقت مجھے بہت شوق تھا, جو کپڑا صفائی کیا کعبے سے وہ میں نے رکھ لیا. پھر میں نے وہاں پہ رہتے ہوئے دیکھا کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حتیٰ کہ ہم یہاں پہ یوں بھی کرتے تھے کہ کفن آتے تھے, کفن میں نے خود گھر خود گھر کفن بھیجا, اس کو زمزم میں دھو کر کہ بھئی یہ کوئی اگر کسی کا انتقال ہوگا تو اس کو پہنایا جائے گا. تو آپ نے مطلب کیوں, یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں بھی زمزم سے دھلا ہوا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کی ایک سورت ہے سورۃ الزلزلہ, اس کی آخری 2 آیتیں ہیں.
جس کا مفہوم یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی بدی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا۔ اگر آپ نے ساری زندگی اللہ کا حکم نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہ نہیں چلے، اور زمزم سے دھلے ہوئے کفن پہ آپ کو لپیٹ کے دفنا دیا جائے، تو یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کے اعمالوں کا حساب نہیں ہوگا، اللہ ایک ایک بات کا حساب لے گا۔ اچھا، عمرہ اور حج زائرین جو وہاں پر آپ کے پاس وہاں پر آتے رہے ہوں گے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ سنانا چاہیں جو بڑا ہی آپ کے دماغ میں اور دل میں ابھی تک بیٹھا ہو، کوئی دیکھا ہو آنکھ سے، کوئی چیز ایسی دیکھی ہو جو آپ لوگوں کو بتانا چاہیں؟ جی بالکل، پاکستانی خاص ایشیائی میں سے خاص طور پہ پاکستانی حجاج وہاں پہ آتے ہیں، وہاں پہ قانون بالکل الگ ہے، وہاں پہ قانون بالکل سیدھا ہے۔ تو ہمارے علاقے کا ایک حاجی تھا، تو حاجی انہوں نے کیا کیا، وہ ایک دوسرے کا فائدہ سوچتے ہیں، وہ ایک پرس نیچے زمین پہ گرا ہوا تھا، تو انہوں نے اس نیت سے اٹھایا کہ میں اس کو اٹھا کر کسی پولیس والے کو دیتا ہوں، کسی کی ہیلپ ہو جائے گی، کوئی بندہ پریشان ہوگا، اس کا گم ہے اسے واپس دے دیتا ہوں۔ جی بالکل۔ تو وہ جو ہی اس نے اس کو اٹھایا، اس کو پیچھے سے CID والوں نے، عربی میں ہم اسے کہتے ہیں مباحث والے، اس نے اسے پکڑ لیا، تو پکڑ کر اسے لے گئے۔ تو مجھے یہ کہانی پتہ لگی 4-5 دن کے بعد، وہاں سے میرے علاقے سے کسی ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے میرے سے رابطہ کیا، ہم بھاگے اس کے پیچھے، تو اس پولیس تھانے میں ہم رات کو تقریباً 2 بجے گئے۔ حرم کی وردی کی وجہ سے ہماری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں وہاں سے اس سے ملاقات کروائی، تو اس سے ساری کہانی پوچھی، تو اس نے یہ کہانی بتائی جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے۔ تو کرنی بات یہ کہ اس نے کہا کہ اس کا کیس ہم نے آگے فارورڈ کر دیا ہے، کیس آگے فارورڈ کیا ہے، تو اس کا فیصلہ اب قاضی ہی کرے گا۔ قاضی نے کیا فیصلہ کیا، 2 سال اس کو سزا ہوئی، 2 سال اس کو سزا ہو گئی اس نیکی پہ۔ اب 2 سال کے بعد وہ گھر میں آیا، اس کے لیے ہم نے بہت دعائیں کی، بہت دعائیں کیا۔ ہم نے جس CID والے نے اس کو پکڑا، ہمارا وہ ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا تھا، اس کے تھرو ہم نے اپنے بڑے شیخ کے تھرو اس کو بلوایا بھی، تو انہوں نے کہا CID والوں نے کہ آپ ان بچوں کو کہیں کہ یہ اس کے پیچھے نہ آئیں، یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ تو پھر یہ ہے کہ بھی میں ان سے ریکویسٹ ہے جو بھی زائرین جاتے ہیں وہاں پہ کہ بھی وہ ایک تو آپ، والدہ میری عمرے پہ گئی، تو میں نے والدہ کو بھی شرف حاصل ہوا عمرے کا، تو آپ نے ہی یہ اس کا خرچہ کیا، آپ نے ہی ان کا ویزا لگوایا یا بڑے بھائیوں نے؟ نہیں، یہ اللہ نے کیا، کیونکہ ہر معاملہ اللہ سے ہوتا ہے۔ تو والدہ نے عمرہ کیا، والدہ جب عمرے پہ آ رہی تھی، میں نے والدہ کو فون کیا، میں نے امی کو کہا امی آپ نے دماغ میں یہ بات نہیں لے کے آنی کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں، کیونکہ ہمارے دل میں جب یہ بات آتی ہے کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں تو اس میں ہلکا سا دکھاوا آ جاتا ہے، تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو والدہ میری عمرے پہ آئی، ان کی خدمت کا مجھے وہاں موقع، تو وہاں پہ انہیں کیا کیا پروٹوکول دلوایا آپ نے؟ کیونکہ آپ تو ہر دروازے کو اندر جا کے صفائی کا شرف حاصل تھا آپ کے پاس، آپ پاک مقامات پر بھی جا سکتے تھے، جہاں جہاں بادشاہ بھی نہیں جا سکتے، جہاں جہاں کنگ بھی نہیں جا سکتے بڑے بڑے ممالک کے، تو آپ وہاں پر ایزیلی جا سکتے ہیں۔ تو والدہ کو کیا پروٹوکول دلوایا پھر؟ جی یہ سوال بہت آپ نے اہم پوچھا ہے۔ والدہ کو پروٹوکول دیکھیں جی، ہم جو ورکرز ہوتے ہیں نا، وہاں پہ لازمی نہیں ہے کہ بھی جہاں پہ وہاں پہ ورکرز، ہم ورکرز جو ہوتے ہیں وہاں پہ جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ ہمارے کولیگس ہوتے ہیں، اوکے ہو گیا۔ اس کے میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ حجر اسود کے پاس جس پولیس والے کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، بعض اوقات اکثر اوقات وہ ہماری بات مان لیتے ہیں کہ میرے رشتہ دار ہیں، میں نے ان کو بوسہ دلوانا ہے، وہ لے آنا، میں دلوا دوں گا۔ والدہ کو میں نے اپنی حجر اسود کا بوسہ نہیں دلوایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھئی وہ والدہ کو میں، کیونکہ والدہ میری ضعیف تھی، میں نے والدہ کو میں لے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی پولیس والا ایسا ٹھہرا ہو جو اس وقت میری بات نہ مانے اور مجھے دھکا دے دے، دف کر دے، تو والدہ میری پریشان ہو جاتی۔ تو میں نے والدہ کو کہا کہ آپ اس اسود کو دور سے استلام کریں، یہ آپ کا انشاءاللہ بوسہ اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ باقی الحمدللہ جتنے بھی لوگ آئے تو وہ ایک ہماری لازم، لوگوں نے کہا نہیں وہاں پر جتنے بھی یہ پاکستانی تھے، لاہوری تھے، باقی بھی جہاں کے ایشیا کے لوگ تھے، کہ آپ کا بیٹا ماشاءاللہ اتنا نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کا کام اس کے ذمہ ہے۔ لوگوں نے آپ کی امی کو بتایا نہیں کہ آپ کا بیٹا بڑا ماشاءاللہ؟ نہیں بتایا، بالکل۔ والدہ کو مثلا یہ ہے کہ بھی ان کو لیے ہمارے وہاں ہوتے ہوئے ہمارے حاجیوں کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ حرم چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے، کہ کس گیٹ سے آنا ہے، کس گیٹ سے جانا ہے۔ اگر ایک عام نیو آدمی جب جاتا ہے نا، تو اگر وہ عمرہ پرفارم کرتا ہے تو اس کو عمرہ پرفارم کرتے ہوئے 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہاں پہ کوئی رہنے والا ہو، اگر وہ ان کی گائیڈ کرے، ان کو یہاں سے جانا ہے، یہاں سے انٹر ہونا ہے، یہاں سے نکلنا ہے، یہاں سے صفا مروہ جانا ہے، تو وہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ 3-4 گھنٹے میں
काम कंप्लीट हो जाता है। और ख़ास तौर पे खाना कहाँ से सही मिलता है, सही नहीं मिलता। अब हम जब यहाँ से हम गए तो सोचा भी वहाँ हरम है, मक्का है, सारे लोग अच्छे होंगे। उल्टा बिल्कुल, जो ये निज़ाम बिल्कुल उल्टा था कि भाई वहाँ पे हाजियों को जितना लूटा जाता है मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं लूटा जाता। टैक्सी वाले हो गए या ये हजाम हो गए या ये होटल्स वाले हो गए कि खाने की को अभी तो वो चेक एंड बैलेंस उनका बहुत सख्त है, इसलिए कुछ फ़ायदा हो जाता है। अगर वो चेक एंड बैलेंस सख्त ना हो सऊदी गवर्नमेंट का तो हाजी बहुत ज़्यादा अपने पैसे का ज़िया भी करें और उनको कम सहूलियात भी मुयस्सर हों। सही हो गया वसीम अकरम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपकी बातें सुनकर। और आप आखिरी बात ये बता दें कि मक्का मुकरमा में आप रहे और वहाँ पर आपने कौन कौन से पाक मुकामात की सफाई का काम किया? सफाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी काम करता था अपने अल्लाह को गवाह बना के उसको इंटर करवा देता था। मैंने सिर्फ एक दो जगह में ही रहती थी, उसकी मैंने जगहों के नाम बता देंगे तो लोगों के लिए भी बड़ा आसानी हो जाएगी कि आप उन मकामात ख़ास का नाम बता दें जहाँ जहाँ आपने सफाई का काम किया। देखिए जी, सबसे पहले हरम तो बहुत बड़ा है। हरम में जो हतीम शरीफ है उसकी सफाई मेरे हिस्से में नहीं आई, मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया। लेकिन जब डिपार्टमेंट चेंज हुआ तो बारिश जब होती थी तो हम सब मिल के काम करते थे। तो जब उसमें एक वो हो गया, इसके अलावा पूरे हरम की मैंने धुलाई की हुई है। पूरे हरम की धुलाई से मुराद ये नहीं कि मैंने अकेले ने की हुई है, उसमें मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ और इसके अलावा जो पाक मुकामात हैं मस्जिद हरम में, जिस तरह रियाजुल जन्ना है, जो रियाजुल जन्ना है वो मदीना में है। हरम मक्का में बैतुल्ला की अगर बात करें तो मैंने हिजर असवद की भी सफाई की है, मुल्तज़िम की भी सफाई की है, रुकन यमनी की भी सफाई की है। और अल्लाह पाक अपने फजल से मुझे एक बार बैतुल्ला के अंदर भी लेके गए हैं। अब बैतुल्ला के अंदर भी आपको शर्फ हासिल हुआ जाने का, तो क्या बड़े एज़ाज़ की बात है जी। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए भी बड़ी एज़ाज़ की बात है कि वसीम अकरम मेरे साथ हैं। अल्लाह ताला सबको हज उम्रे की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि ये एक बहुत ही नेक अमल है और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जल्द बुलाए अपने पास और हम वहाँ पर इबादत जो है करें दिल से, खलूस से। बहुत शुक्रिया वसीम अकरम, आपका टाइम दिया आपने कीमती। अपने होस्ट अब्दुल ही को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।